أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون لو خرجوا فيكم اگر یہ نکلتے تمہارے میں ما زادوکم تو نہ زیادہ کرتے تمہارے لیے الا خبالا مگر فساد کو ولا اوضعوا خلالکم اور البتہ شرارت کے گھوڑے دوڑاتے تمہارے درمیان یبغونکم الفتنہ تلاش کرتے تم میں فتنہ وفیکم سماعون لہم اور تم میں کچھ لوگ ہیں جو ان کے لیے باتیں سنتے ہیں واللہ علیم بالظالمین اور اللہ جاننے والے ہیں ظالم لوگوں کو لقد ابتغوا الفتنة من قبل البتہ تحقیق یہ فتنہ بپا کر چکے ہیں اس سے پہلے بھی وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ اور انہوں نے الٹ دیا آپ کے لیے معاملات حَتَّى جَاءَ الْحَقِّ یہاں تک کہ حق آ گیا وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ اور ظاہر ہو گیا اللہ کا حکم وَهُمْ كَارِهُونَ اور وہ اس کو ناپسند کرنے والے تھے۔ غزوہ تبوک کے حوالے سے منافقین کے کردار کا ذکر ہو رہا ہے کہ یہ لوگ اس سفر میں جانا نہیں چاہتے تھے اور نہ جانے کی وجہ یہ تھی کہ یہ سمجھتے تھے کہ اس جنگ میں مسلمانوں کو شکست ہوگی اور کوئی فائدہ نہیں ہوگا مال غنیمت وغیرہ کا، اور جن جنگوں میں یہ منافق شریک ہوئے ہیں تو ان میں انہیں اندازہ ہوتا تھا کہ مسلمان فتح پائیں گے اور اس میں شریک ہونے سے ہمیں مال غنیمت کا فائدہ حاصل ہوگا، اس لیے یہ ان میں شریک ہوئے، لیکن جہاں بھی انہیں اس کی توقع نہ ہوتی وہ نہیں شریک ہوتے۔ جیسے غزوہ احد، اس میں انہیں اندازہ ہوا کہ اس میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو یہ منافق نکلے تو صحیح، لیکن بعد میں جا کے انہوں نے بددلی کی فضا پیدا کی اور راستے میں اپنے لوگوں کو لشکر سے نکال کے واپس چلے گئے۔ اس غزوہ تبوک میں بھی ان کا ایسا ہی کردار تھا۔ عبداللہ ابن ابی نے اسی طرح یہ بھی اس میں بھی کام کیا تھا اور اپنے لوگوں کو یہ غزوہ تبوک میں بھی نکلا اور ایک مقام پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے پڑاؤ ڈالا ٹھہریا تو یہ مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ نہیں ٹھہرا، اس کے ساتھ جتنے لوگ منافق تھے ان کو الگ جگہ پہ ٹھہرایا، اور جب وہاں سے اگلا سفر کا آغاز کیا تو یہ پھر وہاں سے نکل آیا اور اس نے کہا ادھر ادھر کی باتیں کی اور کہا کہ دیکھتے ہم کیسے یہ صحیح سلامت واپس آتے ہیں۔ پہلے تو ان کی لڑائیاں ہوتی تھیں مشرک یہ مکہ والوں سے، قریش سے، جو جنگی اتار چڑھاؤ کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، اور ابھی یہ لڑنے جا رہے ہیں بنی اصفر سے۔ بنی اصفر یعنی
جو زرد رنگ والے سفید رنگ والے ہیں، تو یورپ والوں سے یعنی ان کی لڑائی ہو رہی ہے، اور وہ لڑائیوں کے اتار چڑھاؤ داؤ پیچ کو سمجھنے والے لوگ ہیں، تو دیکھتے ہیں یہ کیسے واپس آتے ہیں۔ اور ایک نے کہا میں تو دیکھ رہا ہوں کہ یہ رسیوں میں بندھے ہوئے ان کو میں نے دیکھا ہے، یعنی کہ مسلمانوں کی گرفتاریاں ہم تو دیکھ رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ لوگ بڑی تعداد میں مدینہ سے نکلے ہی نہیں، اور جو مدینہ سے نکلے تھے وہ بھی واپس راستے سے ہو گئے۔ صرف اور صرف تاریخی روایات میں جو آتا ہے کم و بیش 10 یا 12 یا شاید 15 تک کی گنتی ہوگی، یہ ساتھ نکلے تھے منافقین، اور باقی ان کی تعداد بہت بڑی تھی مدینہ کے اندر، یہ واپس چلے گئے تھے، یہ گھروں سے نکلے نہیں تھے، بہانے بنا بنا کے حضور سے اجازت ملی۔ تو اس پہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں لو خرجوا فیکم، اگر یہ سارے نکل بھی جاتے آپ کے ساتھ اس سفر میں اور تمہارے ہم سفر ہو جاتے تو ما زادوکم الا خبالا، تو نہ زیادہ کرتے تمہیں الا خبالا، مگر فساد مچانا، یعنی تمہارے میں شریک ہو کر کے یہ فساد مچاتے، شرارتیں کرتے، ولا اوضوا خلالکم، اور البتہ شرارت کے گھوڑے دوڑاتے تمہارے بیچ۔ اوضا ایزا سے ہے، ایزا کے معنی ہوتے ہیں گھوڑے یا اونٹ کو تیز دوڑانا، یہ لغت کے لحاظ سے اس کے معنی ہوتے ہیں، اور یہ پھر محاورتاً استعمال ہونے لگا شرارت کے گھوڑے دوڑانا۔ شرارت کے گھوڑے دوڑانے سے مراد کہ ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر کرنا، یہ چغلی کا ماحول بنانا، اور اس طریقے سے لوگوں میں اختلاف پیدا کرنا، بدگمانیاں پیدا کرنا، تو محاورتاً اس پہ لفظ اوضاع کا استعمال ہونے لگا، یعنی جو ہمارے اردو میں محاورہ لگائی بجھائی کا کام کرنا۔ تو وَلَا أَوْضَوْا خِلَالَكُمْ، اور البتہ یہ شرارت کے گھوڑے دوڑاتے تمہارے درمیان، اختلافات پیدا کرتے، یبغونکم الفتنہ، تلاش کرتے تم میں فتنہ، وفیکم سماعون لہم، اور تم میں کچھ لوگ ہیں جو ان کے لیے کان لگائے رکھتے ہیں تمہاری باتوں پہ۔ اس کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ ان میں کچھ اب بھی تمہارے ہم سفر ہیں جو تمہاری باتیں سن کے جا کے ان کو بتائیں گے کہ یہ ہوا تھا، وہ ہوا تھا، فلاں ہوا تھا، ایسا ہوا، یہ حالات بنے تھے۔ ایک مفہوم تو یہ کہ منافق ہیں، وہ ان کے لیے جاسوسی کرنے تمہارے ساتھ ہیں، اور یہ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ تم میں بعض ایمان والے ہیں لیکن ذہن کے کمزور بھی لوگ ہیں کہ جو ان کی باتوں میں آ جانے والے ہوں گے، اور جس طریقے سے اگر وہ تمہارے ساتھ ہوں تو تمہارے کمزور ذہن والے لوگوں کو وہ خراب کر کے تمہارے سارے ماحول کو پراگندہ کر دیں گے۔ اس لیے اچھا ہوا کہ یہ تمہارے ساتھ نہیں نکلے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالی ظالموں کو جاننے والے ہیں۔ لقد ابتغوا الفتنة من قبل، فرمایا کہ یہ بہت سے موقعوں پہ انہوں نے تم میں فتنے کی فضا پیدا کی، اور تمہارے عین موقع پہ تمہارے دلوں میں بددلی پیدا کرنے کی انہوں نے کوشش کی، اور تم مسلمانوں میں بدگمانیاں پیدا کرنے کا انہوں نے ماحول بنایا، اور تمہیں اس سے متاثر بھی کیا۔ ایسے واقعات بہت سارے ہیں، احد میں ان کی جو شرارت تھی عبداللہ ابن ابی کی، اور دوسرے موقع، اور اسی طرح مدینہ منورہ میں ایک اور موقع آیا جس میں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پریشان کر دیا۔ ایک بشیر نامی منافق تھا، اس نے ایک صحابی کے گھر میں چوری کی، حضرت رفاعہ رضی اللہ عنہ ضعیف العمر بہت بوڑھے تھے، اور اس کو پتا تھا ان کے گھر میں کچھ جو ہے نا سامان پڑا ہوا ہے۔ پرانے زمانے میں جو چوریوں کے انداز ہوتے تھے کہ لوگ گھر کی دیوار کو پھاڑ کے گھر میں داخل ہوتے تھے،
اور بھیدی ہوتے تھے چوریاں کرنے والے، ان کو پتہ ہوتا کہ گھر میں ان کے فلاں فلاں چیز پڑی ہوئی اور فلاں جگہ پڑی ہے، تو یہ کوئی بھیدی تھا ان کے، اور اس نے مکان کے پچھلے حصے سے دیوار کو رات کو پھاڑا، نقب زنی کی، اور ان کے گھر سے زیرہ، تلوار، نیزے، برچھے، اس طرح جو جنگی سامان اس وقت یہ قیمتی چیزیں تھیں، اور گھر میں کچھ آٹا پڑا ہوا تھا گندم کا۔ اس وقت تو گندم کا آٹا بہت مہنگا تھا عرب میں، کیونکہ ان کے ہاں تو یہ جو کا آٹا چلتا تھا، تو گندم کا آٹا ایک تھیلی میں پڑا ہوا تھا، یہ رات کو اٹھا کے لے گیا یہاں سے۔ اور اتفاق یہ کہ اس گندم کے آٹے کی جو تھیلی تھی اس میں کچھ سوراخ تھا، اور آٹا اس سے تھوڑا تھوڑا کر کے گر رہا تھا۔ رات کا وقت تھا، اس نے اس کو کندھے پہ رکھا، لیکن وہ پیچھے سے آٹا وہ ایسے نکل رہا تھا، اور سارے راستے میں نشاندہی ہو رہی تھی۔ اور یہ اس نے ذہانت سے کام لیا، اپنے گھر سامان نہیں لے کے گیا، ایک اور گھر کے اندر جس کے تعلق واسطے والا کوئی تھا اس کے گھر میں جا کے سامان رکھا۔ جب صبح ہوئی تو حضرت رفاع رضی اللہ عنہ خود تو نظر بھی ختم ہو چکی تھی، بہت ضعیف العمر تھے، ان کی بیوی نے دیکھا کہ اندر کمرے میں روشنی آ رہی ہے، اور یہ روشنی کیسی ہے؟ تو جا کے دیکھا تو شور مچا، ہمارے گھر میں چوری ہو گئی۔ اور حضرت رفاع رضی اللہ عنہ کے بھتیجے تھے حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے ان کو بلایا، انہوں نے وہ آٹے کے نشانات میں چلتے گئے اس گھر میں، اس کے گھر میں سامان دیکھا پڑا ہوا، کہا کس کا؟ تو اس نے کہا میرے گھر میں تو وہ بشیر آدمی وہ سامان رکھ کے گیا تھا رات کو۔ تو بہرحال یہ پکڑا گیا بشیر نامی منافق، لیکن اس کی برادری ساری جتنے منافق تھے سارے اکٹھے ہو کے حضور کے پاس چلے گئے کہ یا رسول اللہ دیکھو، یہ آپ بھی جانتے ہیں بشیر بڑا مخلص مسلمان ہے، یہ بہت اچھا آدمی ہے، بڑا شریف آدمی ہے، آپ نے کبھی اس کی پہلے کوئی شکایت ایسی سنی ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں۔ تو انہوں نے کہا یہ بہت شریف ہے، اور یہ رفاع بوڑھا آدمی ہے، اس کو کچھ سمجھ ہی نہیں ہے، اس کا دماغ ہی کام نہیں کرتا، تو خام خواہ ایک شریف آدمی کو بدنام کر رہے ہیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ حضرت رفاع نے بھیجا، کہا کہ بیٹا میں چل نہیں سکتا، مجھے نظر نہیں آتی، اتنے بوڑھے ہو چکے تھے کہ دانت سارے گر چکے تھے، اور بات کرتے تو بات سمجھ ہی نہیں کسی کو آتی تھی کہ یہ بات کیا کہہ رہے ہیں۔ تو حضرت رفاع نے فرمایا کہ میں حضور سے بات کروں گا، حضور کو میں 5 یا 10 باتیں کروں گا، ایک بات سمجھ آئے گی تو حضور کے لیے بڑی اذیت کا باعث ہوگا، اس لیے تم جاؤ میری جگہ، سارا وقوع تم نے دیکھ لیا، جا کے حضور سے کہو ہم نے اس سے سامان بھی پکڑا ہے، ساری نشانی اس کے گھر تک جاتی ہے۔ بارہ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ گئے، اور حضرت قتادہ کے پہنچنے سے پہلے یہ سارے منافقینوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے ساری قصے کہانیاں سنائی، پورا مطمئن کیا حضور کو کہ یہ تو بڑا شریف آدمی ہے، اور یہ خام خواہ اس کو بدنام کر رہے، اس کے ذمہ یہ چوری لگا رہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت قتادہ بھی نوجوان تھے تو حضرت قتادہ کو ڈانٹ دیا کہ قتادہ کیسی باتیں کہتے ہو، یہ ایک بڑا شریف آدمی ہے، اس کی کبھی آج تک کوئی شکایت نہیں آئی ہے، تو تم غلط فہمی کا شکار ہو۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ واپس آ گئے، اپنے چچا حضرت رفاع سے کہا کہ جو معاملہ ہوا، تو حضرت رفاع رضی اللہ عنہ نے فرمایا بھتیجے گھبرانے کی ضرورت نہیں، تم نوجوان و غصہ تمہارے اندر آتا ہے ان منافقوں کی حرکات سے، لیکن ہم حق پر ہیں تو اللہ تعالی حق کو چھپاتے نہیں ہیں، حق کو ظاہر کرتے ہیں، مطمئن ہو کے بیٹھ جاؤ۔ انہوں نے وقتی طور پر یہ ایک شرارت کا ماحول بنا کے اللہ کے نبی کو بھی پریشان کر دیا، مطمئن ہو جاؤ۔ تو اللہ جل شانہ نے وہی نازل فرما دی کہ یہ جھوٹے ہیں اور انہوں نے یہ حرکت کی ہے، اور آپ کے آگے جھوٹی قسمیں کھا کے آپ کو پریشان کیا ہے۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ایک موقع کا فتنہ نہیں ہے،
لقد ابتغوا الفتنة من قبل، البتہ یہ فتنے بپا کر چکے ہیں اس سے پہلے بھی کئی موقعوں پہ، وقلبوا لك الامور، اور انہوں نے الٹ دیے تمہارے لیے معاملات کو، ایسی ایسی باتیں، ایسا ماحول بنایا کہ تمہارے لیے اصل معاملے کو ہی عدل بدل کر دیا، حتی جاء الحق، یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے حق سچ ظاہر ہوا، وظہر امر اللہ، اور اللہ کا حکم ظاہر ہوا، وہم کارہون، اور حق کے ظاہر ہونے یعنی اصل حقیقت کے کھل جانے کو وہم کارہون یہ ناپسند کرنے والے تھے، لیکن اللہ نے حقائق کھولے اور ان کی شرارتوں سے اور ان کے فتنوں کے پردے اللہ نے چاک کیے، اس لیے فرمایا اچھا ہوا یہ تمہارے ساتھ نہیں گئے ورنہ یہ پورے سفر میں تمہیں بہت پریشان کرتے۔